حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو نہایت اچھے طریقے سے پڑھا کرو، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب جب احسن الصلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہایت اچھے اور خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ پڑھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغے بھی اچھے خوبصورت استعمال کیا کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درود پاک میں حضور علیہ السلام کے لیے اچھے القاب، سیدنا و مولانا جیسے القاب کا استعمال کرنا بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے ہے۔ آپ کے اچھے اسماء گرامی اور آپ کی نہایت مبارک صفات طیبہ کا ذکر کرنا، اور پھر دل جمعی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، اچھا پاکیزہ ماحول کر کے پڑھنا، اور دل کو، روح کو، طبیعت کو، دھیان کو خوب لگا کر جما کر پڑھنا، یہ ساری باتیں احسن الصلاۃ کے تحت آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جو درود و سلام پڑھ رہے ہو یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جس کا درود و سلام جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ ادب اور تعظیم اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہوگا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود و سلام کا ذکر اتنی توجہ اور شفقت کے ساتھ سنیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص درود پاک پڑھنا چاہے تو پہلے طہارت کرے۔ اب اس طہارت میں کوئی حد نہیں ہے، بے شک پہلے غسل کرے، پھر اچھے کپڑے پہنے، پھر وضو کرے، یہ سب طہارت کا حصہ ہے۔ غسل بھی طہارت ہے، وضو بھی طہارت ہے۔ جسم کو جتنا پاک صاف اور نظیف کرے اتنی طہارت، پھر کلمہ شہادت پڑھے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک کا آغاز کرے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھر مجھ پہ درود پاک کا آغاز کرے۔ فرمایا تو جب وہ اس طرح پوری طہارت اور اہتمام کے ساتھ مجھ پر درود پاک کا آغاز کرتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔